اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع روزوں کے آداب کے حوالے سے، تو آج کا موضوع ہمارے روزے کے آداب ہیں، جس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیے اور کسی شدید بیماری یا عذر شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہ چھوڑیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے یہ۔ روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش بشاش اور چاق و چوبند اور کاموں میں لگے رہیے اور اپنے انداز و اطوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات نہ دکھے۔ روزے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و گل کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پہ آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ احادیث میں روزے کا جو عظیم اجر بیان کیا گیا ہے، اس کی آرزو کیجیے اور خاص طور پہ افطار کے قریب اللہ سے دعا کیجیے کہ الہی میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے، یعنی کہ باب الریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا، پروردگار، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، الہی تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما لے۔ یہ مشکوتہ شریف کی حدیث سے میں بتایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگتے اس کی دعا قبول کی جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ایسا۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ سفر کے دوران یا سفر کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو چھوڑ دیجیے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کیجیے۔ قرآن میں ہے، وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ۔
جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پہ ہوتے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے، پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا اور نہ روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر اعتراض کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ حلال روزی کا اہتمام کیجیے، حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حرام کمائی سے جو جسم پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح سحری ضرور کھائیے، اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام لیل میں سہولت حاصل کرو، اور سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطاری میں تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ الہی میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں؟ ارشاد فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے۔ ابن خزیمہ میں یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان کے جو احکامات ہیں اس پہ ہم عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، تاکہ ہم سب کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنا، انشاءاللہ آمین۔